بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ دنیا ان کے دم سے چل رہی ہے، آج دنیا سے پردہ کر جائیں گے، مر جائیں گے تو دنیا شاید تباہ برباد ہو جائے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس کے گھر میں اس کے بیوی بچے اس کی یاد میں رو رو کے پاگل ہو جائیں گے۔ ان کے لیے کہانی ہے۔ سردیوں کی شام تھی، بارش ہو رہی تھی۔ جب میری طبیعت خراب ہوئی تو بیگم ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے دوائی بدل کے کہا ان کو آرام کی ضرورت ہے۔ جو ہی گھر پہنچا تو بیگم سے کہتا ہوں میری ڈائری لے آؤ، میں سب میں اس میں نا حساب کتاب لین دین لکھ دوں گا، پتہ نہیں لگتا وقت کا۔ بیگم کہتی ہے آپ کی تو پرانی عادت ہے، جب بھی تھوڑا سا بخار ہو تو ڈائری لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ بیٹھے، میں سوپ لے کے آتی ہوں۔ بیگم سوپ لینے چلی گئی اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری روح پرواز کر رہی ہے۔ آہستہ 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 میں ہوا میں جھول رہا ہوں اور میری روح پرواز کر گئی۔ بیگم سوپ لے کے آئی ہے، مجھے ہلایا، جھنجھوڑا ہے، پھر دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا۔ میں بیگم کو روکنا چاہ رہا ہوں، اسے اس کے آنسو پوچھنا چاہ رہا ہوں، لیکن نہیں کر پا رہا۔ مجھے سب نظر آ رہا ہے، سب سنائی دے رہا ہے، لیکن کچھ کر نہیں پا رہا۔ جو میرے دو بیٹے پردیس میں تھے اور ایک بیٹی لاہور اور ایک کراچی میں تھی، بیگم نے سب کو فون کر دیے، رشتہ دار سارے اکٹھے ہو گئے، لیکن بیٹے نہ پہنچ سکے۔ اگلے دن عصر کے بعد جنازہ تھا۔ میرا جنازہ ان لوگوں نے اٹھایا ہوا تھا جو زندگی میں ہم کو ہمیشہ مجھ کو گرانا چاہتے تھے۔ جنازہ کندھوں پہ اٹھایا، قبر میں اتار رہے ہیں، قبر کے اوپر سلیب ڈال رہے ہیں، سلیب سے مٹی چھن چھن کے میرے منہ پہ گر رہی ہے۔ میں مٹی ہٹانا چاہ رہا ہوں، یہ ہٹا نہیں پا رہا۔ اسی اتنی ہی دیر میں ایسا لگتا ہے قبر میں کسی کی آمد ہوئی ہے۔ فرشتے آ گئے، مجھ سے سوال جواب شروع کر دیا۔ سوال جواب کا سلسلہ جب ختم ہوا، ان سے پوچھا میرے بیٹوں کا کیا حال ہے، وہ کب آئے پردیس سے، میری بیوی کا کیا حال ہے، میرے بچوں کا کیا حال ہے، میری بیٹی کا کیا حال ہے، میرے پوتوں کا، نواسوں کا کیا حال ہے۔ فرشتہ کہتا ہے آپ کو پتہ ہے آپ کو مرے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ آپ کو مرے 5 سال ہو گئے۔ اور ایسے لگتا ہے کہ گھنٹوں کی بات تھی۔ جب میرا اتنا رونے کے بعد، بچوں کا پوچھنے کے بعد، فرشتوں نے مجھے ایک عجیب سی پیشکش کی۔ کہتے ہیں اللہ کے حکم سے ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، اگر آپ دنیا میں جانا چاہتے ہیں ایک بار دنیا کا چکر لگا کے آ جائیں، اور جب آپ کا دل کرے تو واپس آ جانا، لیکن آپ کسی کو نظر نہیں آئیں گے، آپ کی بات کو سنائی نہیں دے گا کسی کو نہ۔ تو پیشکش فوراً جھٹ سے قبول کر لی۔ اب جو ہی میں نے آنکھ کھولیا تو اپنی گلی کے نکڑ پہ تھا۔ وہاں دیکھا تو میجر صاحب اپنی بیوی کے ساتھ واک کر رہے ہیں اور بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، کیونکہ 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ گلی میں چلتے ہوئے اپنے گھر کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ میرے گھر کے پہ نیم پلیٹ نہیں لگی ہوئی میرے نام کی، اور جو گراج میں نے مرنے سے پہلے گاڑی خرید کے آیا تھا نئی والی، وہ گاڑی نہیں کھڑی، وہاں ایک چھوٹی سی آلٹو کھڑی ہے۔ بڑا حیران ہوا کہ چند ہی سالوں میں یہ کیا ہو گیا۔ گھر پورا بے رونق تھا۔ جو ہی گھر میں داخل ہوا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ بیگم کچن میں سبزی کاٹ رہی ہے۔ پورے گھر میں اکیلی ہے وہ، پورے بال سفید ہو چکے ہیں، بہت بوڑھی ہو چکی ہے، جھریاں پڑ چکی ہیں۔ میں بیگم سے بات کرنا چاہ رہا تھا، پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تمہارے گھٹنوں کی درد اب کیسی ہے۔ اتنی ہی دیر میں فون آ گیا۔ فون میرے بچوں کا تھا۔ فون پہ جو بچے کہہ رہے تھے کہ ماں سے یہ مکان بیچنا ہے، آپ ہمارے پاس آ کے رہیں، اتنا بڑا مکان ویران پڑا ہے، ہمارے پاس جگہ ہے، ہم یہاں پہ آ کے رہیں۔ میری بیگم پہ ضد تھی مکان نہیں بیچنا، کیونکہ میں کہتا تھا اپنی بیگم سے ڈیرا اپنا ہی اچھا ہوتا ہے، پرائے گھر میں عزت نہیں ہوتی۔ اب بیگم خاموش ہو گئی، جگہ بیٹھ گئی۔ اتنی دیر میں دیکھتا ہوں کہ جو نوکر گھر میں داخل ہوا، جو میں باہر سے اپنا سوٹ لے کے آیا تھا، اس کی ایک شرٹ نوکر نے پہنی ہوئی ہے۔ میرے فوراً ذہن میں خیال ہے کہ میری یہ لائبریری تھی۔ اوپر جب گیا ہوں لائبریری والے کمرے میں گیا ہوں تو پورا سٹور بنا ہوا ہے۔ میں نے ایک چنیوٹ سے اسپیشل فرنیچر بنایا تھا۔ میرے پاس شاعری مشاعرہ ہوتا تھا، لوگ ادبی لوگ آ کے بیٹھتے تھے۔ وہ فرنیچر سارا سٹور میں جمع کیا ہوا ہے، کتابیں سب نسخے جو تھے سب وہاں پہ جمع کیے ہوئے ہیں۔ بہت دکھ ہوا کہ میری ایک چیز کی بھی حفاظت نہیں کی۔ اتنے میں خیال آیا اپنے بچوں سے دیکھ کے ہوں میرے بیٹے بیٹیاں، نواسے پوتے پوتیوں کیسے ہیں۔
جب میں اپنے بیٹوں کے گھر پہنچا ہوں تو وہاں پہ کوئی مجھے یاد نہیں کرتا، کوئی مجھے میرے بارے میں بات نہیں کرتا۔ کبھی کبھی پوتے پوتیاں پوچھ لیتے ہیں کہ یہ چیز اب دادا ابو لائے تھے نا۔ جب نواسوں کے گھر میں گیا ہوں تو وہاں دیکھتا ہوں کہ وہاں بھی مجھے نہ میری بیٹیاں یاد کرتی ہیں، کوئی نہیں یاد کرتا۔ کب گھر جائیں گے، نواسیاں کہتی نانا وہ گھر جائیں گے، بس اتنا پریشانی کے عالم میں۔ پھر میں اپنی قبر پہ گیا، قبر پہ دیکھا ہوں قبر کی بری حالت ہے، جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ وہ جو کتبہ لگا ہوا ہے پرندوں کی بیٹ سے وہ سارا بھر گیا ہے۔ ساتھ والی قبروں کا بھی یہی حال ہے، کوئی پوچھنے نہیں آتا قبروں کا۔ قبر پہ کھڑے کھڑے رو رہا ہوں۔ پھر میں فرشتے کو آواز دی، فرشتہ آیا، فرشتے سے کہا میں واپس آنا چاہتا ہوں، میں دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ فرشتہ مسکرایا اور فرشتے نے دوبارہ اس کو قبر میں دفن کر دیا۔ زندگی بہت مختصر سی ہے، اور کوئی بھی ہمارے وہی کام عمل، وہ نیکیاں ہی ہماری باقی رہ جاتی ہیں جو ہم کر کے آتے ہیں۔ ہاتھ کا دیا ہی کہتے ہیں کام آتا ہے۔ دنیا میں کوئی یاد نہیں کرتا، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال بیوی بچے سب یاد کریں گے، بعد میں سب بھول جائیں گے۔ جن کے لیے ہم حرام حلال کی تمیز بھول جاتے ہیں، ان کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، یہاں اپنی پردیس میں زندگی گزارتے ہیں، اپنے کاروبار میں جھوٹ سچ بولتے ہیں، فریب کرتے ہیں، لوگوں کا دھوکہ دیتے ہیں، اور مرنے کے بعد کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ گھر کے باہر وہ نیم پلیٹ بھی نہیں رہتی، جو تختی آخری آرام گاہ پہ لگتی ہے نا قبر پہ، وہ بھی اس کا بھی اتنا برا حال ہوتا ہے کہ پڑھا نہیں جاتا کہ مرنے والے کا نام کیا تھا۔ مرنے سے پہلے میرا گھر، میری جائیداد، میرے کپڑے، اپنے آپ کو بن ٹھن کے صاف ستھرا اچھے کپڑے پہن کے نکلنا۔ قبر میں ہمارا جو باقیات ہیں اس کو کیڑے کھا جاتے ہیں، بچتا کچھ نہیں ہے، صرف بچتے ہیں تو اپنے نیک اعمال۔ امید ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو سمجھ لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو لائک شیئر لازمی کرنا۔ اللہ حافظ۔